اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان نکاح کرے، شادی کرے، اور اسی لیے لڑکے لڑکیاں جب جوان ہو جائے، جب لڑکا جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، تو بلا وجہ کی مجبوریاں دکھا کے تو اس کی شادی میں دیر نہ کرو۔ لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم جوانی کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تو تم جلدی سے شادی کر لو۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح کر لینے سے، شادی کر لینے سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، آنکھیں جھک جائیں گی۔ ابھی کٹیہار سائڈ میں ایک پروگرام چل رہا، وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھ کو، مولانا صاحب آپ اس پر بولیے گا، ہمارے یہاں ڈی جے بجتا ہے نکاح میں، شادی مسلمان کی شادی، اہل حدیث کی شادی، اور اس کی شادی میں کیا بج رہا ہے صاحب؟ ڈی جے بج رہا ہے۔ آج بنارس میں بہت سارے مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، سارے مسلک کے لوگ اس میں شامل ہیں، سب لوگوں نے مل کر کے طے کیا ہے، ابھی میں بنارس سے آیا ہوں، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہاں طے یہ ہوا کہ بنارس میں جو بھی شادیاں ہوں گی، وہاں بنارس میں انصاری برادری کے لوگ زیادہ ہیں، انصاری برادری کی جو تنظیم ہے، جو سماج ہے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہماری شادی میں جہیز نہیں لیا جائے گا، بارات نہیں جائے گی، کھانا ایک ٹائپ کا بنے، کیونکہ لوگ 10 طریقے کا کھانا بنوا رہے ہیں، ایک ایک شادی پر 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ امت کو بہت ساری جگہوں پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، اپنے دکھاوے کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی پہل بنارس سے شروع ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ پہل صرف بنارس پر محدود نہ رہے، یہ آپ کے ارریہ اور آپ کے سیمانچل میں اس پر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شادی بیاہ کی رسموں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، آج حالات یہ ہیں، نوجوان نسل آج بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے، آپ کے نوجوان لڑکے اور آپ کی نوجوان لڑکیاں آج انٹرنیٹ اور موبائل ان کو بے حیا بنا رہا ہے۔ اگر اس بے حیائی سے ان کو بچانا ہے میرے ساتھیوں، آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور ٹائم پر کیا جائے۔ اگر آپ کی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ مل رہا ہے، اگر آپ کے لڑکے کے لیے دیندار لڑکی مل رہی ہے، آپ اور شرطیں مت لگائیے کہ ہمیں شاندار گھر چاہیے، ہمیں بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، یا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ شرائط کم کیجئے، دیندار اور اچھا رشتہ ملے لبیک کہیے اور رشتے کو قبول کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا كتب اليكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، جب تمہارے لڑکا، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ملے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھے کیریکٹر اور کردار کا مالک ہے، فزوجوه، اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اگر آپ نے دیندار رشتوں کو ٹھکرا دیا، میرے پیارے ساتھیوں، حالات یہ ہوں گے، آپ کی لڑکیاں کورٹ میرج کریں گی، آپ کے لڑکے کورٹ میرج کریں گے، اور آج وہ حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، دینداری کا ماحول پیدا کرو اور دینداری کو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی اتباع کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے نہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ماں کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ بہت سارے شوہروں کو دیکھا گیا
ان کو خوشبو بہت پسند ہے، عطر بہت پسند ہے، پرفیوم بہت پسند ہے۔ شادی ہوئی، اب ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے پرفیوم، اب بیوی کو الرجی ہو رہی ہے، جب اس کو پرفیوم کی خوشبو سونگ رہی ہے، وہ اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو بیوی کی وجہ سے وہ انسان پرفیوم لگانا چھوڑ۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے بھی صاحب، ہمیں کوئی چیز کھانے میں بہت پسند ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، تو ہم گھر کے باہر کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں چلو بھائی، ہماری ماں کو پسند نہیں ہے، ہمارے باپ کو پسند نہیں ہے، چلو چھوڑ دو ہم اس کو۔ یہ نیچرل بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی چیزیں بری لگتی ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہم اس کو نبھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھ، سوال یہ ہے، ہمارا مسلمان ہے اور ہمارا اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کو محبوب ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور نبی تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے ہونے چاہیے۔ جس نبی کو ہم اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ سب سے بڑھ کے جب تک آپ نبی سے پیار نہ کرے تو مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول کو پرسکون بنائیں گے، ہنگامے والا ماحول تکلیف نہیں ہوتا، ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھو۔ تقریر کے لیے سکون کا ماحول بہت ضروری ہے، اگر آپ ہنگامہ کریں گے، آوازیں آئیں گی تو مقرر ڈسٹرب ہوگا، میں زیادہ دیر نہیں بول پاؤں گا۔ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے میرے پیارے، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی تقریر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھی۔ مقصد کیا ہے؟ جو چیزیں نبی کو پسند تھی ان کو ہم اپنا لیں، اور جو چیزیں نبی کو ناپسند تھی ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند؟ چلو بھائی بڑا اچھی بات بتاؤ، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ کوئی بتائے، آگے بتائے، یوٹیوبر لوگ بتائے نہیں، بولیں نہیں، کوئی بھی چیز بتائے سب سے زیادہ نبی سب سے زیادہ کون سی چیز؟ چھوٹے بچوں سب کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، سیمانچل والوں کو نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو نہیں ہوتی۔ غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ایمان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے، اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو خوب سندر بنا دے۔ اچھا، ایمان کو سندر بنانے کی دعا کرتی ہے اللہ کے، جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی، جب آپ کی نظر میں ایمان بہت سندر ہو جائے گا، تو اس ایمان کے لیے آپ اپنی گردن تک کٹا دیں گے،
ایمان اگر دنیا کی سب سے قیمتی دولت آپ کی نظر میں ہو جائے گی، میری پیاری ماں بہنوں، اس ایمان کو پانے کے لیے ایک مسلمان عورت اپنا سب کچھ برباد کر دے گی مگر ایمان کو جانے نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنی مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم سے پیار اور محبت کے جال میں پھنستی ہیں، اور اس میں ایسی لڑکیاں جو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، علماء کا بیان سننے والی اور تقریر سننے والی، ابھی رانچی کی ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، اور وہ لڑکی دیندار گھر سے تعلق رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، علماء کے بیانات سنتی تھی، نصرت جہاں نام کی وہ لڑکی نشا سنگ بن جاتی ہے اور اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لڑکی نے کبھی جانا ہی نہیں ایمان کا ملیہ کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جائے، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے، قرآن کہتا ہے بلن یقبل، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ ایمان کی قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، تم مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جان دے دینا مگر ایمان سے سمجھوتا مت کرنا۔ یہ ہے ایمان کی، نبی کو سب سے بڑا ایمان ہے۔ نبی کے دل کی ایک ہی تمنا، نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، ساری زندگی نبی نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی ہے، کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کر اور پانی پی کر نبی کے گھر والوں نے گزارا کر لیا۔ نبی کی زندگی میں زیادہ دولت نہیں آئی، نبی کی بیویوں نے بتایا ان کو نبی کی عبادت کا محسوس ہوئی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، لگاتار نفل روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ 3 صحابہ، تینوں نے اپنے حساب سے نیکی کا ارادہ کر لیا۔ ایک نے کہا میں رات بھر آرام نہیں کروں گا، رات بھر عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں۔ اب ذرا دماغ سے بتاؤ، تینوں لوگوں نے اپنے حساب سے کچھ غلط تو نہیں سوچا، اچھا سوچا۔ ایک کہہ رہا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، نماز کوئی خراب کام نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، یہ بھی کوئی خراب کام نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے اپنے حساب سے اچھا سوچا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو طلب کیا، بلایا، آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، او لوگوں
कान खोल करके सुन लो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह से खौफ खाने वाला हूँ, लेकिन मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं गैप भी देता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा भी रखता हूँ और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये है इस्लाम की तारीफ।